حامل نظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ذرا زندہ دلی کا ثبوت دیں. تم تو جگتے رہو. میری قرآن چل رہی پہلی. تو کوئی بات چونکہ چوکیدار کا جگنا ضروری ہے. باقی اگر سو بھی رہے ہو تو کوئی دقت نہیں, اور چوکیدار ہی سو جائے گا تو تم جانتے ہو پھر کیا ہوگا. تو اپنے آپ کو چوکیدار ماننا تھوڑی دیر کے لیے. ویسے بھی آج کل چوکیدار کی بڑی ضرورت ہے. ہمارے دیش کو چوکیداری چلا رہے ہیں, تو ہم لوگ بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو چوکیداری سمجھ لیں کہ بھائی سارے لوگ سو رہے ہیں, ہم لوگ چوکیدار ہیں. آگے آ جاؤ, اگلے صف میں, اگلے والی صف میں آ جاؤ. تھوڑی سی گفتگو کریں گے تو اس کے بعد سلام کریں گے. ادھر آ جاؤ, ادھر بچے کو بیٹھے رہتے. اب بعد میں پی لگا لے جاؤ. کامیابی کی دلیل کثرت پر نہیں ہے. کامیابی کی دلیل کثرت پر نہیں ہے, اور حقانیت کی دلیل بھی تکثیر پر نہیں ہے. انسانیت کی دلیل, کامیابی کی دلیل, کامرانی کی دلیل حقانیت, چاہے 313 ہو یا 72 ہو. اگر جماعت میں 72 بھی ہیں اہل دل تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ 72 لاکھ پر بھاری. تو آج ہم یہی تصور کرتے ہوئے یہاں موجود ہیں کہ پیپلز آنے کے تمام لوگ سو رہے ہیں تو کیا ہوگا. ہمارے اہل دل کربلا والوں کے چاہنے والے تو جگے ہوئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. آئیے ہم سب مل کر بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وسلم میں دل کی گہرائیوں سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھے بابا زبان اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کا احسان ہے کہ انہوں نے, اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں نور سے معمور, علم سے پر نور کتاب اللہ عطا فرمائی, اور علم کا مجموعہ قرآن پاک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. جو علم پہلے زمین پر ظاہر ہو چکا اور جو موجود ہے اور جو آنے والے تمام علوم ہیں وہ تمام کے تمام اس پیدا کنار میں, اس سمندر میں قرآن پاک کے موجود ہیں. آج کی محفل جس مناسبت سے رکھی گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک طالب علم جو آپ کے گھر سے, پریوار سے اپنا گھر چھوڑ کر مدرسے کے لیے رخت سفر باندھ کے کچھ سال پہلے پہنچا تھا. آپ نے ایک بچے کی شکل میں ہمیں عطا کیا تھا. الحمدللہ غوث و خواجہ کے فیضان سے اور اساتذہ کی رات و دن محنت سے اور آپ کے تعاون سے الحمدللہ وہ علم کی ایک اونچی سیڑھی چڑھ کر کے اور منزل کو عبور کر کے کامیابی تک پہنچ چکا اور آپ کے سامنے روبرو ہے. علم کی تعریف جتنی بھی کی جائے وہ کم ہی کم ہے, اور اس پر جتنا بھی بولا جائے وہ کم ہی کم ہے. اگر علم کی ڈیفینیشن, علم کی تعریف
ہم اپنے اکابرین کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو علم کی تعریف ہی یہ ہے العلم نور ویخرج منہ النور. العلم نور ویخرج منہ النور. علم نور ہے اور اس سے نور ہی نکلتا ہے. علم نور ہے اور اس سے نور ہی نکلتا ہے. علم نور ہے اس سے نور ہی خارج ہوتا ہے. علم نور ہے اور اس سے نور ہی چمکتا ہے. تو یقیناً جو اپنے سینوں کو نور مصطفیٰ سے نور علم سے منور کر لے گا یقیناً وہ بھی اپنی قوم کے لیے نور بن جائے گا, نور ہدایت بن جائے گا. یہ الحمدللہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بچے نے یعنی قمر الزمان نے محنت کی, اپنے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کی, جس کی برکت سے ان کو اللہ تعالی نے آج عالم نبیل فاضل جلیل مولانا قمر الزمان بنا دیا ہے. انشاءاللہ آج یہ فاضل جلیل بنے ہیں, کل انشاءاللہ تعالی اور محنت کریں گے تو انشاءاللہ مفتی بھی بن جائیں گے, ڈاکٹر بھی بن جائیں گے, جو بننا چاہیں گے وہ بن سکتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگوں سے جتنی محنت ہو سکتی تھی کی ہے اور آگے بھی ہم محنت کرتے رہیں گے. آج کی اس محفل کو سجانے کا ہم سب کا مقصد یہی ہے کہ جیسے ہم نے قمر الزمان کو اپنی آنکھوں سے تاج فضیلت سر پر سجاتے ہوئے دیکھا اور ہماری طبیعت خوش ہوئی, ہم چاہتے ہیں کہ اس جلسے کے ذریعے ہر گھر تک یہ پیغام پہنچے کہ ہر مسلمان اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ سکے اور ہم سب کم سے کم ایک بچے کو اپنے عالم دین ضرور بتائیں. افسوسناک امر ہے کہ ملت اسلامیہ اس کے باوجود بہت زیادہ تاریکی میں گم ہے. میں تو سوچ رہا تھا کہ ماشاءاللہ ہمارے بھائیوں نے جلسہ سجایا ہے تو اتنا بڑا یہ قصبہ ہے جس میں میرے خیال سے 10-15 ہزار مسلمان کم سے کم رہتے ہوں گے, 15,000 تو لگ بھگ ہوں گے اور زیادہ ہی ہوں گے, لیکن مان لیجیے 15,000 بھی ہیں تو اس خاندان میں کم سے کم 1,000-2,000 تو لوگ ہوں گے. تو میرے کم سے کم خاندان کے بھی لوگ آ جائیں گے تو یار ان کے گھر میں جگہ تو کم ہے, مگر میں دیکھ رہا ہوں گھر والے بھی پورے نہیں ہیں, سارے بھائی بھی پورے نظر نہیں آ رہے. تو یہ کس چیز کی کمی محسوس اس میں وجہ کیا سمجھیں؟ یا تو ہمارے ان بھائیوں کو علم کی قیمت کا نہیں پتہ نہیں, یا تو ہمارے ان بھائیوں کو اپنے دین سے محبت ہی نہیں, یا پھر ہم یہ سمجھیں کہ قمر الزمان کی اس خوشی میں وہ خوش ہونا ہی نہیں چاہتے ہیں, یا اس پریوار کی اس خوشی میں اللہ کیا معلوم, اللہ ہی جانے کیا ان کے مزاج میں ہے جو شرکت نہیں کی. الحمدللہ یہ پریوار اتنا برا تو نہیں ہے کہ اس پریوار کے بچوں کی خوشی میں خوشی نہ ہو سکے, سب کو خوش ہونا چاہیے. الحمدللہ نمازی بھی ہیں اس پریوار میں ماشاءاللہ, سب دادا پوتے اور بیٹے سب ماشاءاللہ داڑھی والے بھی ہیں اور چہروں کو مسکراہٹ بھی سب کے رہتی ہے سبحان اللہ, اور سب کے فنکشن میں بھی شرکت کرتے ہوں گے تو کم سے کم بدلے میں آ جاتے کہ وہی وہ بھی ہمارے یہاں پروگرام میں آتے ہیں تو آپ بھی چلیں, یا پھر آپ لوگ نہیں جاتے ہوں گے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. بہرکیف یہ تو خیر مسلم حقیقت ہے کہ شادی ہوتی ہے, شادی کے بعد میں سارے گناہ کرنے کے بعد گناہوں کو معاف کرانے کے لیے پروگرام سجایا جاتا ہے میلاد کے نام سے, ان کے سامنے والے کے, اور اس میں جو ہے سارے سو جاتے ہیں. کون رہتا ہے؟ بڑھیا بڈھے بزرگ 2 سے 4-5 لوگ رہتے ہیں, اور ادھر سے میلادی اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں, یعنی وہ بھی برابر سوتے رہتے ہیں 4-5 بھی, اور ان سے کہو بھائی جگتے رہو تو وہ کہتے ہیں ارے ہمیں بالکل یقین ہے تم صحیح پڑھ رہے ہو.
آپ جو کام کر رہے ہو کرتے رہو, کوئی ٹینشن مت لو, ہمیں پتہ ہے صحیح کرو گے جب کبھی. تو ایسا ہی معاملہ ہمارے یہاں نظر آ رہا ہے. تو بہت زیادہ لاپرواہی دلچسپی سے تو ہے نہیں. وہ تو اتنی محنت دعوت اسلامی کر رہی ہے, مبلغین کر رہے ہیں, ورنہ پتہ نہیں اس قوم کا کیا ہوگا. جبکہ یہ جو آج محفل سجائی گئی ہے, اس پریوار کو خوشیاں منانی چاہیے کہ ہمارے پریوار میں اللہ نے ایک عالم پیدا فرمایا. بھائی بروز حشر علماء فرماتے ہیں کہ ایک شخص سے پوچھا جائے گا کہ تیری نیکیاں کتنی ہیں. جب نیکیاں اس کی دیکھی جائے گی تو اس کے اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی, اس کے اعمال نامے میں کوئی نیکی نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوگی. اللہ بخشش کا بہانہ, اللہ کی رحمت بخشش کا بہانہ تلاشتی ہے. اس سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ تیری کسی عالم سے اگر دوستی ہے تو بتا دے, تیری بخشش کر دی جائے. تو وہ کہے گا کہ مولا میری تو کسی عالم سے دوستی ہی نہیں تھی. تو اللہ کی رحمت دیکھیے, اللہ پھر فرمایا اچھا ایسا کوئی شخص بتا دے کہ تیرے دوست کی کسی عالم سے دوستی ہو, تو کیا ایسا بھی کوئی دوست نہیں ہے. اس طرح کئی لوگوں کے تعلق سے اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا, پھر اسے یاد آئے گا ہاں ایک فلاں فلاں ایسا کر کے ایک شخص ہے, اس کی دوستی تھی اور اس سے میری دوستی ہے. یا وہ بتائے گا کہ میں نے ایک پانی کا ایک برتن دے دیا تھا بھر کر کے ایک عالم صاحب کو زندگی میں, تو اسی اس نیکی کی وجہ سے اللہ اس نے بخشش فرما دی. اور ایک عالم, علماء فرماتے ہیں کہ ایک عالم کتنے 40 لوگوں کی بخشش کرائے گا. 40 لوگوں کی بخشش کرائے گا, ایسے لوگوں کی جن کو جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہو. ایسوں کے لیے ایک عالم دین اپنے پریوار کے ایسے لوگوں کی بخشش کرائے گا ایک عالم. تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں ایک عالم دین بنا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم دین کو اللہ بعمل بنائے, عامل کامل بنائے, عالم کامل بنائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نور علم سے منور فرمائے کہ اس کی روشنی سے ہماری دنیا بھی روشن ہو, ہمارے گھر بھی روشن ہو, ہماری قبر بھی روشن ہو, ہمارا حشر بھی روشن ہو. اور بروز حشر جب ان کے سر پر تاج سجایا جائے, ان کے ماں باپ کے سر پر تاج سجایا جائے, تو آپ لوگ بھی اس خوشی میں شریک ہوں. یہ ہونا چاہیے. اور عالم دین کی فضیلت کے تعلق سے تو حدیث میں بے شمار فضیلت بیان کی گئی ہے, اور ایک حد تو اس حد تک, ایک حدیث تو اس حد تک ہے جس کا مفہوم ہے کہ بروز فرمایا جاتا ہے کہ ایک عالم دین اگر قبرستان کے پاس سے گزر جاتا ہے, کتنی بڑی بات ہے, ایک عالم دین کسی قبرستان کے پاس سے گزر جاتا ہے تو 40 دن کے لیے اس قبرستان سے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ, بے شک کتنی بڑی بات ہے. اور خود جس کو اللہ تعالیٰ علم سے نواز دیا ہو, اور جس کے گھر میں کوئی ایسا عالم پیدا ہو گیا ہو, تو کیا اس کے گھر والوں کی بخشش نہیں ہوگی؟ اس کے گھر میں رحمت کا نزول نہیں ہوگا, اس کے گھر میں برکتوں کا نزول نہیں ہوگا, اس کے وجود کی وجہ سے اس کے گھر کی بلائیں دور نہیں ہوں گی, اس کے وجود کی برکت سے تمہارے گھر کی پریشانیاں دور نہیں ہوں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس عالم کو آپ اپنا بیٹا سمجھتے ہو, اپنا پوتا سمجھتے ہو, اپنا بھتیجا سمجھتے ہو, اپنا بھائی سمجھتے ہو, تمام رشتے اپنی جگہ رکھتے ہوئے آپ کو ایک خاص رشتہ رکھنا ہوگا کہ قبر زمان تک ہمارا بیٹا تھا تو اپنی جگہ تھا, بھتیجا تھا تو اپنی جگہ تھا, بھائی تھا تو اپنی جگہ تھا, پوتا تھا تو اپنی جگہ تھا, بھائی بھتیجا تھا تو اپنی جگہ تھا, ہمارا بیٹا تھا تو اپنی جگہ تھا. لیکن آج یہ نائب رسول بن کر آیا ہے, آج بن کر آیا ہے, اور اب یہ آج کے بعد ہمارا نائب رسول اور ہماری قوم کا امام ہماری نظر. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, جشن دستار فضیلت, علماء اہل سنت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. تو جب یہ والا رشتہ اور اہمیت ہمارے دلوں میں ہوگی تو یقیناً پھر وہ فیض جاری ہوگا جس فیض کا ذکر کیا گیا. اور آپ اس کو اپنا بچہ سمجھو گے, بھتیجا سمجھو گے, بیٹا سمجھو, بے شک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بیٹا سمجھو عالم کے ساتھ ساتھ, فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ, عزت و تکریم کے ساتھ ساتھ اس کی قدر کرو, اس کو نائب رسول ہونا اپنی
आंखों और दिल में बिठा लो कि ये सिर्फ अब एक मेरा बेटा पोता भतीजा नहीं है, बल्कि साथ साथ मेरा बेटा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाइब और वारिस बनकर आया है। अब मैं इसे वारिस नबी समझ कर देखूंगा तो मुझे वही सवाब मिलेगा जो सरकार ने फरमाया था, जिसने आलिम की दीदार किया उसने मेरा दीदार किया, जिसने फाजिल का दीदार किया उसने मेरा दीदार किया। ऐ उम्मत के लोगों, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इनको विरासत का मकाम अता फरमाया। तो कितनी बड़ी बात है कि हमारे घर में नबी पाक का वारिस आया है, नबी पाक का नाइब आया है। सरकार ने फरमाया कि ये उलमा मेरे वारिस, ये मेरे वारिस हैं, लिहाजा जिसने इनको देखा उसने मुझे देखा। कितनी बड़ी बात है। तो एक आलिम दीन को अगर आदमी इस नीयत से देखेगा कि हम नबी के वारिस को देख रहे हैं, नबी के नाइब को देख रहे हैं, तो यकीनन वही फैज मिलेगा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रसूल पाक को देखकर हासिल किया करते हैं। सुभान अल्लाह। ये तो उस उम्मत की खुशकिस्मती है कि इस उम्मत को अल्लाह ताला ने, इस उम्मत के उलमा को वो मकाम अता फरमाया कि जो नबी देखने पर, अल्लाह के नबी को देखने पर सवाब मिलता था, वो अब उलमा को देखने से सवाब मिलता है। कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन चूंकि हम घर की मुर्गी दाल बराबर वो वाली बात समझ करके नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके नतीजे में बहुत से फीज़ व बरकत हमसे ज़ाहिर हो जाते हैं। अब ये तो रही हमारी जिम्मेदारी कि हम कमरुज़्ज़मा आलिम दीन बनकर आए हैं, तो वो हमारी नजर में नाइब रसूल होने चाहिए। अब इनकी जिम्मेदारी क्या है? ये भी अब अपने आप को गलियों में खेलने वाला कमरुज़्ज़मा ना समझे, ये भी अब गलियों में खेलने वाला, गिल्ली डंडा खेलने वाला, कबड्डी खेलने वाला कमरुज़्ज़मा ना समझे। किसी भी ऐरा गहरा लट्ठू खैरा बच्चों के साथ बैठ करके गपशप न करें, लाउबाली बच्चों के साथ दोस्ती न करें, अपने आप को बच्चा न समझे, अब अपने आप को किसी का बेटा न समझे, अपने आप को सिर्फ अपना किसी का पोता भतीजा न समझे, बल्कि अब ये समझे कि मैं नबी का वारिस बनकर आया हूँ और विरासत की जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर अल्लाह रसूल ने रखी है, मैं उसको इंशाअल्लाह अपनी कौम तक पहुंचाता रहूं और पूरे अहमियत के हामिल बन करके वजूद के साथ, पूरे वजूद के साथ, पूरे वसूख के साथ अपनी आवाम में उतरना है और सुन्नतों का प्रचारक बनना है, सुन्नतों का आमिल बनना है और अपने दीन में कामिल बनना है इंशाअल्लाह। और जब ऐसा आलिम जिस तरफ से भी निकलता है तो फरिश्ते उसको ज़ियारत को आ जाते हैं। ऐसा शख्स, ऐसा आलिम दीन जिस गली से गुजरता है उसमें रहमतों की बारिशें होती हैं, बरकतों की बारिशें होती हैं, जो उसको देखता है उसको भी बरकतें मिलती हैं और उसका वजूद जिस तरफ से निकलता है उस इलाकों में भी रहमतों की बारिश होती है। बनी इसराइल मूसा कारून के ताल्लुक से बद्दुआ की कि अल्लाह इसको हलाक फरमा दे, हलाक नहीं होता था, हलाक ही नहीं हुआ वो दिन। अल्लाह से अर्ज किया, मौला आखिरकार इसके लिए बद्दुआ कबूल क्यों नहीं होती? कहा तुम तो इसके गुनाह देख रहे हो, तुम तो इसके कारूनियत देख रहे हो, तुम तो इसकी बदतमीजियां देख रहे हो, लेकिन आपने गौर नहीं किया इसने अपने दरवाजे पे बिस्मिल्लाह लिखा रखा है। तुम इसके गुनाह को देख रहे हो, इसकी बदतमीजियां और जालिमाना हरकतों को देख रहे हो, इसकी नाफरमानियों को देख रहे हो, बिल्कुल सही है, जिसके नतीजे में तुम्हें जलाल आ रहा है और आप बद्दुआ कर रहे हो, लेकिन मैं इसके दरवाजे पर इसकी वो लिखी हुई बिस्मिल्लाह देख रहा हूँ, अपने नाम को देख रहा हूँ जो इसने कभी मोहब्बत में लिखवाई थी। तो इसकी वजह से उस बिस्मिल्लाह लिखने की बरकत से एक जमाने तक उस पर अजाब नहीं आया। तो जिस घर में और जिसके सीने में बिस्मिल्लाह लिखी हो, भला वो और उसके घर वाले कैसे बर्बाद हो सकते? मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरे। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब अलैहिस्सलाम, हम आपके जिक्र को हर दिन बुलंद करते रहेंगे, मजीद तरक्की देते रहेंगे। तो ये जो इरफात नबी है, इसको अल्लाह ताला ने बुलंद फरमाना है और बुलंद फरमा रहा है और फरमाता रहेगा। हर रोज नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिक्र के चर्चे होते रहेंगे। अब उस जिक्र के चर्चों का सबब कौन बनेगा? हम और आप ही तो बनेगा।